اوکے، میرے ساتھ ممتاز حسین ڈھکو صاحب ہیں، یہ زرعی ماہر ہیں اور یہ جو ہمارے یہاں فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی ہے اس سے فارغ التحصیل ہے. ان سے ذرا پوچھتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ ایسی جو زہریلی ادویات ہیں جن کی وجہ سے اثرات پیدا ہو رہے ہیں ان فصلوں کے اوپر، ان کے متعلق سے پوچھتے ہیں. جی ممتاز حسین ڈھکو صاحب ذرا بتائیے گا. جی سر، بہت شکریہ صاحب، آپ نے موقع دیا. میں اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ والی بات ہے. کل میں ایک اشتہار پڑھ رہا تھا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے. انہوں نے کچھ ممنوع ادویات جو ہیں جن میں کیفوران ہے، کلورپیریفاس ہے اور اس طرح کی 5-6 جو زہریں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں پاکستان میں. ہمارا جو فارمر ہے وہ بے دریغ اس کا استعمال کر رہا ہے. تو اس بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ خبردار یہ استعمال مت کریں. اسی کے لیے اشتہار تک ہی تھا. اگر آپ اس کے ایفیکٹس دیکھیں تو ہماری جو جتنی بھی ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں ہمارے، وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں جو چاول کی فصل ہے اس میں بیسیکلی جو سنڈی آ رہی ہے جس کو ہم بورر کہتے ہیں، بورر کی جو پہلی اپلیکیشن ہے وہ کروا رہی ہے ہمارے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، بیسیکلی اپنے بزنس کو اڑانے کے لیے وہ کروا رہے ہیں. وہ 20 دن سے کروانا سٹارٹ کرتے ہیں. پہلی اپلیکیشن دانے دار کی 20 دن پہ کروا دیتے ہیں، دوسری جو ہے وہ 40 دن پہ کروا دیتے ہیں اور تیسری جا کے 60-70 دن پہ کروا دیتے ہیں. جبکہ بورر جو ہے وہ 20 دن میں تو ہے. ہمارا فارمر جو ہے وہ کسی مسیحا کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بتایا کہ یار ہم نے یہ صحیح اس کا استعمال کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو فارمر استعمال کر رہے ہیں دانے دار، اس سے مسئلہ یہ آ رہا ہے، ایک تو ریزیڈیول افیکٹ جو آ رہا ہے ہمارے چاول میں آ رہا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جیسے ہی اس کو ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تو یہ بہت سارے ممالک کے جو چاول ہیں وہ اس لیے عالمی مارکیٹس میں نہیں بکتے کیونکہ وہ زہروں کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کے ریزیڈیول افیکٹس بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ بھی یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ ریزیڈیول افیکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ آ جائے اور مارکیٹ میں ہمارا جو چاول ہے وہ بک نہ سکے. اس سے ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان پر یہ اثر پڑے گا، ہمارا بزنس بہت کم ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ ہمارا جو ایک ایکو سسٹم ایگریکلچر کا بنا ہوا ہے اس میں کچھ پریڈیٹرز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے دوست کیڑے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں. آپ کی بہت زیادہ بہتات جو دانے دار کی ہے، کیمیکل کی ہے، وہ جو ہے ہمارے جتنے بھی دوست کیڑے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے دان پہ حملہ آور ہونے والے جو دوسرے نقصان دہ انسیکٹ ہیں ان کا خاتمہ کرتے ہیں. جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ بورر کے پروانے کو کھانے والے الگ سے دوست کیڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو آ رہا ہوتا ہے ہاپر آ رہا ہوتا ہے، پلانٹ ہاپر آ رہا ہوتا ہے، اس کے انڈوں کو اور اس کے جو کھانا ہے اس کو کھانے والے اور دوست کیڑے ہوتے ہیں. تو یہ جتنا ہم بے دریغ اس کا استعمال کرتے جا رہے ہیں تو اتنا ہی جو ہے وہ ہمارے دوست کیڑے فصلوں میں ان کی جو ہے بات ہو رہی ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو دشمن کیڑے ہیں وہ زیادہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہمارا جو یوریا نائٹروجن کا بے دریغ استعمال ہے جس کی وجہ سے فصلیں ہمیں کالی نظر آتی ہیں یا ہمیں بہت زیادہ گرین نظر آتی ہیں. تو اس کے اوپر بھی سنڈی کا جو ہے وہ اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے بار بار اسپرے کروا رہے ہوتے ہیں. لیمڈا کا اسپرے ہو رہا ہوتا ہے اور لیمڈا جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، انسانی باڈی کے لیے بھی، جس کی وجہ سے اسکن کی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ صرف اور صرف ہمارا مالی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ ہمارا جانی نقصان بھی ہو رہا ہے. اور ہم جو خوراک پیدا کر رہے ہیں کہ انسان جسے کھا کر زندہ رہے گا، بیسیکلی وہ ہماری موت کا سامان بن رہا ہے. اس میں اتنا کیمیکل کا جو ہے وہ ہم کنزمپشن کر رہے ہیں کہ چاول کھانے والا ہی نہیں رہے گا. اس کی وہ جو اروما تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا پاکستان کا چاول، وہ آہستہ آہستہ ڈیگریڈ ہوتا جا رہا ہے اس کا اروما. اور آنے والے دنوں میں اگر ہم نے یہی تعداد اس کی رکھی اور یہی سپیڈ رکھی تو یہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہوگا. کیونکہ ہم چاول اس دفعہ بہت زیادہ پاکستان میں لگا ہے، نمبر آف ایکڑ بہت زیادہ لگ چکے ہیں اور اس کے اوپر اتنی زیادہ سپیڈ سے ہی ادویات، کیمیکل، ممنوع ادویات کی اسپرے ہو رہی ہیں اور جو ہونے چاہیے وہ بھی بڑی سپیڈ سے. اور دو اچھا، محکمہ زراعت کیا کام کر رہا ہے؟ میں نے دیکھا ابھی انہوں نے ایک دو اشتہارات لگائے ہیں کہ جعلی ادویات کے اوپر جرمانہ اور سزا انہوں نے دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن کبھی کسی کو جرمانہ سزا ہوئی ہے؟ بالکل، جو محکمہ زراعت ہے اس نے یہ ایک، جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ نیشنل ہائی وے والوں نے اپنی ای بے سی کرنے کے لیے، اپنے اخراجات بنانے کے لیے جو انہوں نے لوگ لگائے ہوتے ہیں نا کہ اوور اسپیڈنگ پہ پکڑ لیں گی، ہیلمٹ پہننے پہ پکڑ لیں گی،
ठीक है, वो करप्शन का एक नया दरवाजा खुल जाता है। जी जी, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह महकमा ज़राअत ने भी थ्रेट करने के लिए लोगों को बिजनेस उनका बंद करने के लिए या बिजनेस को गलत तरीकों से बेहतर करने के लिए उन्होंने ये एक बड़ी अच्छी विंडो ओपन की है। जिस तरह से फर्टिलाइजर की अगर आप बात करें तो फर्टिलाइजर में जितना मुनाफा 2-3 साल में डीलर ले चुका है, उसने कभी पूरी जिंदगी में जो उसकी दुकान से उसको प्रॉफिट नहीं आया होगा जितना वो ले चुका चले, है। मैं मुमताज साहब आप तरफ दोबारा आऊंगा। हसीब साहब मेरे साथ लाइन पर हैं, मैं जरा उनसे बात कर लूं। हसीब साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा हसीब साहब, आप जरा बताइएगा कि इस रीजन के अंदर